آپریشن سندور میں شکست کا داغ دھونے کے لیے بھارت کا ڈرامہ بازی. بھارتی تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکومنٹری بنائی. ISPR کا کہنا ہے ناکام مہم جوئی میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی. تاریخ توڑ مروڑ کر کریش کرنے کے لیے بھارتی کانٹینٹ کریٹرز نے ڈرامہ گھڑا. جھوٹی ڈاکومنٹری میں بھارت کے سینئر سیاسی اور فوجی قیادت کو شامل کیا گیا. مذائقہ خیز ڈاکومنٹری ٹریجڈی اور کامیڈی کہلانے کے مستحق ہے. ڈاکومنٹری میں بالی ووڈ کا رنگ، جذباتی بیانیہ اور حقائق بدل کر من پسند نتیجہ کھڑا گیا. بھارت نے حقائق ڈی کلاسیفائی نہیں کیے بلکہ فوجی ناکامی کو کامیاب دکھانے کے لیے پروپیگنڈا کیا. بھارت نے مستقبل میں کوئی مہم جوئی کی تو وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے پاکستان مخالف بے بنیاد الزامات مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں بھارت کے بعض گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بے بنیاد ہیں. پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھارت کی بدنیتی پر مبنی مہم کا مظہر ہے. بھارت اپنی اندرونی سیکیورٹی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. بھارت اندرون ملک ایک جابر ریاست کے طور پر اقلیتوں پر مبینہ طور پر سخت مظالم ڈھا رہا ہے. بیرون ملک بھارت پر دہشت گردی اور دہشت گرد عناصر کی معاونت کے الزامات عائد ہیں. بھارت کے بے بنیاد الزامات عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں ہٹا سکتے. پاکستان متعدد بار بھارت کی دہشت گردی اور عدم استحکام میں ملوث ہونے کے شواہد عالمی سطح پر پیش کر چکا ہے. بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن جادو کی گرفتاری اور سزا پاکستان میں بھارتی تخریب کاری کا ثبوت ہے. پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرے اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے. 3 سال سے جیل میں بند بانی پی ٹی آئی کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی. سابق وزیر اعظم کو ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھنے، چکر آنے، کانوں میں سنسناہٹ، کم سنائی دینی، انتہائی بے چینی، نیند میں کمی اور پٹھوں کے سوزش کی شکایات ہیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس میں اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. رپورٹ میں کہا گیا ہے ماہر امراض چشم سے علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے. میڈیکل افسران بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں. توہین عدالت کا کیس جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نمٹا چکا. سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق مقدمے کو نمٹا دے. رپورٹ کے مطابق جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فارن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا وہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن میڈیا سے گفتگو کر کے عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی گئی. جو رپورٹ آئی ہے اور سپریم کورٹ جمع ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہ ہو، خان صاحب کی صحت پہ ٹیکنیکلٹی پہ نہ جائے. فیملی کا بھی مطالبہ رہا ہے، پارٹی کا مطالبہ رہا ہے. ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ فی الفور اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کرے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا بانی کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ. بیرسٹر گوہر نے کہا رپورٹ میں ہے بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر ہائی ہے. بانی سے اہل خانہ، ڈاکٹرز، وکلاء کی ملاقات آج کرائی جائے. سہیل آفریدی نے کہا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور اہل خانہ کی موجودگی میں بہتر اسپتال میں علاج ہو. اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو گارنٹی دیتے ہیں باہر آ کر کوئی بھی شخص سیاسی بات نہیں کرے گا. اسد کیسر بولے نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تو انہیں مکمل سہولت فراہم کی گئی. پلیٹلیٹس کی رپورٹ آئی تو فیصلہ کیا گیا، عدالت جو فیصلہ کرے گی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی. پرویز الہی نے بھی بانی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا. اپوزیشن لیڈر سینٹ کا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بحث کرانے کا مطالبہ. راجہ ناصر عباس نے کہا بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ تشویشناک ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق ناصر عباس کے خدشات درست نہیں. بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقاتوں سے متعلق کئی لوگوں کو معلوم ہے. وفاقی وزراء کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات. اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر گفتگو. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے میڈیا کو بتایا اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے لیے شکوے دور کرنے کے لیے نہیں تھی. محمود اچکزئی سے وزیر اعظم کو مشاورت کے لیے لکھے گئے خط پر بات کی. وزیر اعظم خط کا جواب دیں گے. حکومتی وفد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری بھی شامل تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ اور انوشیر رحمان کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات. حکومتی وفد نے چیئرمین پی ٹی آئی سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی. ملاقات ہو جائے تو کون سی قیامت آئے گی؟ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا، یہ تو کلیکٹیولی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی. ایک ایسا سسٹم ہے، ہائیبرڈ سسٹم ہے، جس میں جو بھی ڈیسیژن اس قسم کے ہیں مشورے سے کیے جاتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا فیصلہ حکومت اور اتحادیوں کا اجتماعی ہوگا۔ رویے میں تبدیلی نہ آنے کے ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی پرتشدد مظاہرے کرے گی تو اس کا ریئیکشن بھی ویسا ہی ہوگا۔ 27 ستمبر پر ہم احتجاج کرے گی تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ملک میں سکون، معیشت سمیت بہت سے مسائل ہیں اور کچھ سنجیدہ بھی ہیں۔ اصل حکمرانی تو بیوروکریسی کی ہے، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا ایران مکہ معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تاریخی دفاعی معاہدہ خطے میں امن و ترقی کے لیے ہے۔ ایران کا موقف کہ اس نے امریکی بیسس پر حملے کیے، کسی ملک پر نہیں۔ تہران آبنۂ حمص کے اطراف تمام مسلم ممالک سے رابطوں میں۔ بھارت پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو کا نئے صوبوں پر پیپلز پارٹی پالیسی بیان دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کریں، انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر پالیسی بیان دیں گے۔ کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات فائنل ڈرافٹ کیے جا رہے ہیں۔ اراکین کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی وفد آج محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں ملکی اور پارلیمانی صورتحال اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافہ نافذ عمل ہو گیا۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے جاری۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دن کا دھرنا ہے، یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، موجودہ سسٹم اب ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ یہاں انصاف کے لیے آپ کے پاس طاقت اور پیسہ ہونا چاہیے۔ پیٹرولیم لیوی عوام کے ساتھ ناانصاف ہے۔ 2.5 ماہ سے ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے، اب پتہ چلا کہ کوئی نمبر مل گیا۔ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں جماعت اسلامی کے دھرنا۔ منم ظفر خان کا کہنا ہے دھرنا طویل ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوا تو آئندہ کا لاحمل بھی دھرنا ہے۔ پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے سے خطاب میں پروفیسر ابراہیم نے دعویٰ کیا حکومت جلد مطالبات تسلیم کر لے گی۔ جنگ بندی کی مدت ختم، ایران ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے جلد نہیں۔ بحری ناکہ بندی کے ذریعے ایران پر معاشی دباؤ جاری ہے۔ ٹرمپ نے عمان پر بھی بمباری کی دھمکی دی تھی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا اپنے ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان آڑے آئے تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر نے پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطے کی بھی تصدیق کی، کہا امریکی حکام نے پاسداران انقلاب سے براہ راست بات چیت کی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیک ڈور رابطے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا پاسداران انقلاب کے عہدیداروں اور امریکی حکام کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کا دعویٰ جنگ میں شکست اور مایوسی کا نتیجہ ہے۔ سفارتی معاملات ایران کی سیاسی قیادت کے دائرہ کار میں۔ ایران بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے، رائٹرز کا دعویٰ۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا امریکہ سے سفارتکاری ناکام ہوئی تو بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے حملہ کریں گے۔ امریکہ کو معاہدے کے تمام شقوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا، یہ امریکہ سے مزید مذاکرات کی شرط ہے۔ ثالث ایران کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن کی تفصیلات امریکہ اور خطے کے ملکوں سے شیئر کریں گے۔ ایران امریکہ 60 روزہ جنگ بندی کی مدت آج ختم ہوگی۔ العربیہ نیوز نے بتایا فریقین نے جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ایران کسی ڈیڈ لائن کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کرتا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط شامل نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کی، پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے علاوہ کوئی ثالث نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ٹرمپ آبنۂ ہرمز کے بجائے اپنی سلامتی پر توجہ دیں تاکہ انہیں فرار کے لیے کسی ٹرک میں نہ چھپنا پڑے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم، کہا معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اپنے اور خطے کے دفاع میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیراعظم نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا، کہا صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ فیصلہ کن قیادت نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے مکہ معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا
تینوں ملکوں کا معاہدہ ایک اہم اور جرأتمندانہ قدم ہے خطے کے دیگر ملکوں میں تعاون بڑھانے کا۔ تینوں ملک اپنے دفاع کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں گے۔ ایم کیو ایم کی آج حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ایک یو سی نہیں جیت سکتے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ مزید صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ خود شرم آنی چاہیے، وہ اپنے آپ کو تو جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ سندھ میں صوبہ بنانے کے لیے کوئی کٹھے بٹھا دیتا تو بات چیت شروع کر دیتے ہیں، جو مرضی کر لیں، سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا۔ یہ پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ صوبہ وزیر سعید غنی کہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کے سندھ میں کیا سیاسی حیثیت ہے؟ جو بھی سندھ میں صوبوں کی بات کرے گا اس کو ایسے ہی جواب دیں گے۔ ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ صوبوں کی بات کرے۔ سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں صوبہ نہیں بننا چاہیے، زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا قراردادیں منظور کرتی ہیں تو وہاں صوبہ بنا لیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا مذاکرات کی کامیابی پر وزیر مواصلات علیم خان کے اعزاز میں استقبال کیا۔ ٹرانسپورٹرز کے کیمپ پہنچنے پر علیم خان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ علیم خان نے کہا جو وعدے کیے ہیں انہیں ہر حال میں پورا کریں گے۔ موٹر وے پولیس سے ایک بھی ناجائز چلان نہیں ہونے دوں گا۔ ایکسل لوڈ پالیسی کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ ٹرانسپورٹرز کے مفاد ہیں۔ مقررہ حد سے زیادہ وزن لادنے سے گاڑیوں اور سڑکوں دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی کے نوجوان میر رضا قتل کیس کی تحقیقات قبر کشائی کے بعد لیے گئے نمونوں کی رپورٹ تحقیقات کمیٹی کو دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا نے دونوں ہاتھوں سے گولی چلائی۔ میر رضا کے دونوں ہاتھوں پر GSR شواہد موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر پر گولی نہیں چلا سکتا۔ میر رضا نے ممکنہ طور پر کسی خطرے کو بھانپ کر گولی چلائی۔ ذرائع کے مطابق ایک CCTV فوٹیج میں گولی چلنے کی ہلکی آواز ہے۔ آواز کے چند سیکنڈ بعد ہی چوکیدار کو ادھر ادھر دیکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی سے کروڑوں روپے لوٹنے والے دو ملزم جھنگ سے گرفتار۔ ملزم مہتاب نے اپریل میں صدر کراچی سے 22 کروڑ روپے کی چوری کی۔ ملزم کے خلاف چوری کے 18 مقدمات درج ہیں۔ DIG آپریشن نے بتایا ملزمان اسلام آباد، جھنگ، فیصل آباد اور ہمیر خان میں گھروں میں چوری میں ملوث ہیں۔ ملزمان کی نشاندہی پر مختلف وارداتوں سے متعلق اہم شواہد اور سامان برآمد۔ دادو میں سنار کا سالے کے ساتھ مل کر اپنی ہی دکان میں ڈکیتی کا ڈرامہ۔ 1 کروڑ سے زائد کے زیورات لوٹنے کا ڈراپ سین۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے سونا برآمد کر لیا۔ ملزم نے بتایا سالے کے ساتھ مل کر کئی دنوں سے تشدد کر کے لوٹ مار کے ڈرامے کا سوچا ہوا تھا، پھر نشہ آور رومال سے بے ہوش کرانے کا ڈرامہ رچایا۔ دوسرا ملزم تاحال فرار۔